آپ کو ایک خبر دے دیتے ہیں جو کہ بڑی ڈسکریجنگ اور سیڈ خبر ہے. ذرا آپ کو نا بڑے آسان الفاظ میں بتایا دوں کہ اب نا نیپرا نے ایک نیا قانون یا نیپرا کے نئے قواعد اب جو آئے ہیں ان کے تحت ہوگا کیا. سولر انرجی یوز کرنے والے جو صارفین تھے ان کے لیے بڑی ڈسکریجنگ خبر ہے. اب ہوگا کیا کہ سولر صارفین اپنی جو اضافی بجلی تھی وہ پہلے سے زیادہ سستے دام میں فروخت کریں گے، جبکہ انہیں اپنی ضرورت کے لیے جب وہی بجلی واپس خریدنی پڑے گی تو وہ ان کو مہنگے ٹیرف پر ملے گی. یہ نیٹ میٹرنگ والا جو سارا سلسلہ تھا، آسان الفاظ میں یہ بات نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ کا نیا نظام روشناس کرا دیا. اچھا، اس کی پورا ایک کانٹیکسٹ ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان نے بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے مسائل پورے ملک نے کتنے جھیلے ہیں. مجھے یاد ہے وہ ٹائم جس طریقے سے لوگ سڑکوں پر آ جاتے تھے، احتجاج ہوتا تھا دن بھر کئی گھنٹے. ایک تو اعلانیہ ہوتی تھی اور ایک غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. اس سے تنگ آ کر لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ، اور یہ انویسٹمنٹ کوئی ایک انڈیویجول کے حساب سے اور ایک متوسط طبقے کے حساب سے اگر بات کریں تو کوئی ہلکی پھلکی انویسٹمنٹ نہیں. انویسٹمنٹ کر کے سولر پلیٹس لگوائیں، سولر سسٹم لے کر وہ اپنے گھر میں آئے، اس پہ انویسٹمنٹ کروائی. اس کے بعد کیا ہوا، ظاہر ایک سسٹم کے تحت وہ جو یونٹ استعمال کرتے تھے باقی یونٹ وہ نیشنل گریڈ میں دے دیتے تھے، اس کے عوض ان کو باقاعدہ پیسے بھی ملا کرتے تھے. لیکن اب جو سسٹم لے کر آئے ہیں، اور میں بائی دا وے یہ کہہ دوں کہ پاکستان میں اسے گرین ریولوشن کا نام دیا گیا. انٹرنیشنل نیوز پیپرز جو ہیں، انٹرنیشنل جو میگزین ہیں، انہوں نے تعریف کی کہ وہ گرین انرجی جو پوری دنیا چاہتی ہے آئے، کیونکہ ظاہر ہے اس سے آپ کی انوائرمنٹ پہ بھی بڑا فرق پڑ رہا ہے. پاکستان کے لوگوں نے خود ہی خاموشی سے گرین ریولوشن وہ لے کر آ گئے ہیں. بجائے اس کے اس چیز کو اپریشیٹ کیا جاتا، انکریج کیا جاتا، اب انہی لوگوں پر ایک طریقے سے بجلی گرا دی گئی. تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب کیا ہوگا. اب اس ساری صورتحال میں جناب ہوگا یہ کہ آپ ہر 30 دن بعد اس کا حساب ہوگا. جتنی بجلی آپ نے دی اور لی اس کا علیحدہ قیمت لگے گی. یعنی کہ اب یونٹ برابر یونٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگا، اور گھریلو صارفین ہو، کمرشل صارفین ہو، زرعی صارفین ہو، جو بھی ہو، سب اس ریگولیٹری سسٹم کے تحت آئیں گے. نیا کانٹریکٹ جو ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگا. جو آلریڈی اس سسٹم سے ہیں، جب ان کا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا وہ دوبارہ سے اس نئے سسٹم کے تحت اس میں شامل ہو جائیں گے. اور یہ فارمولا جو ہے جس میں آپ 11 روپے 50 روپے کا پورا فارمولا رکھا گیا ہے. مطلب صدف آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک تو وہ جو رینٹل پاور پلانٹس والا معاہدہ تھا وہ ہماری معیشت کے اوپر پہلے سے ہی پھندا تھا، بوجھ تھا. اس کے بعد لوگوں نے سوئچ کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ ایک سولر انقلاب آنا شروع، ایک ریولوشن آنا شروع، لوگ ایوالو کیے، اپنی چھتوں کی قربانیاں دیں. ایک ایوریج 5 کلو واٹ کا جو سولر سسٹم ہے اس کو نصب کرنے کے لیے، جس پہ آپ کے 2 اے سی چل جاتے ہیں، 2 فریج چل جاتے ہیں، پنکھے چل جاتے ہیں، 9 سے 10 لاکھ روپے کی انیشیل انویسٹمنٹ چاہیے. لوگوں نے انویسٹ کیا، چھتیں اپنی قربان کی اور لوگ سولر انرجی کے اوپر سوئچ کیے. آج جب ہم دنیا بھر میں گرین انرجی کی بات کر رہے ہیں، سولر ریولوشن کی بات کر رہے ہیں، تو اس طرح کے جو قواعد و ضوابط ہیں یہ ایک بہت بڑا ڈسکریجنگ فیکٹر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو 9 10 10 15 15 20 20 لاکھ انویسٹمنٹ کر کے اپنی چھتوں کی قربانیاں دے کے چھتوں کے اوپر سولر لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کو جو بجلی ہے وہ ان سے خریدی سستی جائے گی، لیکن وہی بجلی جو انہوں نے بیچی سستی ہے، جب ان کو ضرورت پڑے گی تو ان کو وہ مہنگی ملے گی. چلیں جی، تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. پاکستان سولر ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین حسنات خان ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو سو مچ حسنات صاحب. اب نیٹ بلنگ کا نیا نظام آ گیا ہے اور ظاہر ہے پرانے جو سولر صارفین ہیں وہ اس سے متاثر تو اس وقت ہوں گے جب ان کا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بڑا ڈسکریجنگ ہے جو نئے کنزیومر ہو سکتے تھے، جو لگوا سکتے تھے سولر سسٹم. تو ذرا مجھے تبدیلیاں بتائیے گا، کیا بنیادی تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں نئے اور پرانے سسٹم میں؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اس موقع پہ. میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں کہ جیسے آپ بتا رہی تھیں کہ بہت اچھا آپ نے بریف کیا، جو کہ نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ کی طرف سارا سسٹم کو لے کے جا رہی ہے منسٹری آف انرجی اینڈ آلسو نیپرا. لیکن جو ایگزسٹنگ ہمارے کنزیومرز ہیں وہ بھی ٹھیک ٹھاک افیکٹ ہوں گے. جو نیو کنزیومرز ہیں وہ تو آپ سمجھیں کہ سولرائزیشن کی طرف اب جائیں گے ہی نہیں، لیکن جو ایگزسٹنگ کنزیومرز ہیں وہ بھی آج اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. اور پہلے جو پالیسی چینج کی جا رہی تھی وہ صرف نیو کنزیومرز کے لیے کی جا رہی تھی، لیکن ایٹ دی اینڈ جو انہوں نے چینج کی ہے وہ ایگزسٹنگ کنزیومرز کو بھی اس کے اندر لپیٹ لیا ہے. اچھا، اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی بندے نے سولر لگانا تھا اور اس کا ایک 50,000 کا بل آتا تھا، تو اگر وہ ایگزسٹنگ والا پرسن ہے تو اس کا آج اگلے مہینے سے 25,000 کا بل آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر کوئی نیا کنزیومر آتا ہے، اگر وہ 50,000 کا اس کا بل آنا تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ زیرو بلنگ کی طرف چلا جائے گا بیکاز آف دا نیٹ میٹرنگ، اب وہ بلنگ کی وجہ سے اس کا 40,000 بل آئے گا.
تو اس کو جو انسینٹیو مل رہا ہے وہ صرف 10,000 کا مل رہا ہے بیکاز آف دا اونلی کہ جو آپ بائی بیک ریٹ کر رہے ہیں وہ 10 روپے کا جو بائی بیک ریٹ ہے وہ کر رہے ہیں, اور جو ایگزسٹنگ ہے اس کے ساتھ آپ 27 روپے کا بائی بیک کر رہے ہیں. تو ڈفرینس دونوں کو بیئر کرنا پڑ رہا ہے. جو نیٹ میٹرنگ ہوتی تھی, جو نیٹ آف پیک, جو آف پیک یونٹ سے نیٹ آف ہو جاتے تھے, وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک بیسک چینج اس کے اندر آ رہا ہے جس کا ہمارے ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے نیٹ میٹرنگ کے تحت صارفین جتنی بجلی بناتے تھے اتنا ہی ان کا بجلی کا بل کم ہوتا تھا, کیونکہ جو اضافی بجلی ہوتی تھی they used to sell it to national grid اور پھر ان کی بجلی کے بل میں سے وہ ڈیڈکٹ ہو جاتی تھی. اب بتائیں کہ نئے قواعد و ضوابط کے بعد کیا معاملات ہوں گے, یونٹ کا کیا حساب ہوگا؟ سر یونٹ کا بالکل اس طرح سے حساب ہوگا کہ آپ کے جس طرح میم نے بتایا ہے کہ مہینے کے اینڈ پہ 2 چیزیں آ جائیں گی کہ جتنے آپ نے ایکسپورٹ کیے ہیں اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے 27 کے ساتھ, اور جو آپ نے امپورٹ کیے ہیں گورنمنٹ سے وہ گورنمنٹ کا ریٹ لگے گا جو 45 ہے, 50 ہے, یا کمرشل پہ 60-65 روپیز کا ریٹ بھی ہے. تو آپ کو جو آپ کے جو نیٹ آف پیک یونٹس نیٹ آف ہوتے تھے نا, مطلب آپ نے اگر 400 یونٹ دیے آف پیک ٹائم پہ اور آف پیک ٹائم پہ آپ نے 400 لے لیے تو وہ کینسل آؤٹ ہو جاتے تھے, بارٹر ہو جاتے تھے. تو بارٹر سسٹم بالکل ختم ہو جائے گا. تو جو آپ نے 200 یونٹ آپ نے ایکسپورٹ کیے ہیں وہ انٹو ملٹیپلائی بائی 27 ہو جائے گا, اور 200 یونٹ جو آپ نے امپورٹ کیے ہیں وہ ملٹیپلائی انٹو 45 یا 50 سم تھنگ ہو جائے گا. اس لیے اگر آپ کا بل 0 آ رہا تھا تو وہ ہاف آف دیٹ بل آپ کا اگلے مہینے سے آنا شروع ہو جائے گا, جو ایک بہت مشکل آن پڑی ہے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے. آپ نے جس طرح بتایا ہے ہر بندے نے بہت مشکل سے 10 لاکھ 15 لاکھ سم تھنگ کچھ نہ کچھ بیچ کے انویسٹمنٹس کی ہیں اور سولرائزیشن کی طرف گئے ہیں. اب لیکن جو گورنمنٹ کی اس ساری پالیسی کو شفٹ کرنے کی وجہ سے جو ٹرسٹ لیول ہے پبلک کا وہ اتنا شٹر ہوگا, اور سب لوگ جو ہیں وہ بیٹری کی طرف جا رہے ہیں اور آف گریڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آج بیٹری کی جو کاسٹ ہے تھوڑی سی ایکسپینسو ہے, لیکن فیوچر تھوڑی کم ہوتی جائے گی اور لوگ جو ہیں وہ آف گریڈ ہو جائیں گے. وہ ٹائم ڈسکوس کے لیے زیادہ مشکل ہوگا کہ جو آپ کے کنزیومرز آف گریڈ ہو گئے اس کو واپس آپ نیٹ ورک میں کیسے لے کر آئیں گے. آج تو پھر بھی جو آپ کے کنزیومرز تھے وہ شام کو نیٹ ورک میں واپس آتے تھے, اب بالکل آف گریڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ پبلک تو بالکل گورنمنٹ پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. آپ نے کل اسپیچ دیکھی ہے, تو بلکہ میں تھوڑا سا آپ کو کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں کہ کل جو لغاری صاحب نے بتایا کہ ان کی انہوں نے ہمیں بھی بلایا, پاکستان سولر ایسوسی ایشن کو بلایا, 4 جون کو بلایا, بالکل بلایا انہوں نے, وہ ساتھ بیٹھے, انہوں نے ہماری ریکمنڈیشنز لیں, لیکن اس پہ ایک ایکشن بھی نہیں ہوا. اس ریکمنڈیشن پہ ایک ایکشن بھی نہیں ہوا. جو پالیسی انہوں نے جون میں رکھی تھی, پرسوں بھی وہی پالیسی, سیم پالیسی جو ہے انہوں نے لاگو کر دی ہے, کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا. حسنان صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, آپ اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. ہم نے دیکھا جو انٹرنیشنل پیپرز تھے وہ پاکستان میں اسے گرین ریولوشن کہہ رہے تھے کہ خود پاکستانیوں نے اسٹیپ لیا اور اس میں گورنمنٹ کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں تھی, اور جتنی تعداد میں 2024 میں پاکستان میں خریدے گئے, دنیا بھر میں کہیں نہیں سولر سسٹم خریدے گئے. اس کے بعد آپ بتائیں, ہم ایک طرف گرین ریولوشن کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں, پبلک نے آپ کو خود ہی گرین ریولوشن کر کے دے دی ہے, اس سے تو جو فیول پرائس ہے اس پہ بھی کٹ لگ رہا ہوگا, ظاہر ہے جو فیول کی کھپت ہے وہ بھی کم ہو رہی ہوگی, آپ کا زر مبادلہ بھی بچ رہا ہوگا. تو گورنمنٹ نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے, بیکاز ہولسٹک پکچر اگر دیکھی جائے تو اس میں سب کو ہی فائدہ تھا. جی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس میں 3 ماہ پہلے میں UN گیا ہوا تھا نیو یارک میں. وہاں پہ ایک آرگنائزیشن تھی جو گلوبل سولر آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل. وہاں پہ ساری ایسوسیشنس, وہاں پہ افریقن, UK, برازیل, کینیڈا, ملیشیا, انڈونیشیا, سب ایسوسیشنس آئی ہوئی تھیں, اور ان سب نے پاکستان کو ایک کیس اسٹڈی بنایا ہوا تھا کہ پاکستان نے پوری دنیا میں ایک واحد ملک ہے جس نے سولرائزیشن اس طرح سے کی اور لوگوں نے خود اپنے تحت کی. اس کیس سینیریو کو آگے وہ امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں. ابھی نیکسٹ منتھ میں انڈونیشیا میں ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے کہ وہ ہم ان کو بتائیں گے کہ سولرائزیشن کیسے کرتے ہیں, اس کے کیا فوائد ہیں, اور وہ ہماری گورنمنٹ کو بہت زیادہ پرائز کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم آج ان کو یہ بتائیں گے کہ جو سولرائزیشن پاکستان میں ہوئی ہے وہ گورنمنٹ سے بچنے کے لیے کی گئی ہے, آگے اگر بیٹری رش آئے گا تو وہ بھی گورنمنٹ سے بچنے کے لیے کیا جائے گا, وابڈا کے جو یونٹس ہیں ان کے بچنے کے لیے کیا جائے گا, تو کہاں ہماری کیا ساکھ رہ جائے گی. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سولرائزیشن جو اگر یہ پالیسی چینج کی گئی ہے, یہ پالیسی چینج کی گئی ہے, یہ جو IPPs ہیں ان کی وجہ سے کی گئی ہے, جو ان کے کیپیسٹی چارجز ہیں ان کی وجہ سے کی گئی ہے. ان کو کیپیسٹی چارجز دینے کے لیے بتایا تھا کہ IPP سے جی اب ہم معاہدے بہت سارے ختم کرنے والے ہیں, ہم اس سسٹم سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, ادھر تو کوئی پروگریس نہیں ہوئی. بالکل ایسے ہی ہے. ہم نے وہ دیکھتے رہے کہ 7 روپے ریٹ کم ہوگا, کوئی کم نہیں ہوا, 1 روپیہ بھی کم نہیں کیا گیا. وہ صرف باتیں تھیں ان کے ساتھ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ IPPs کس کے ہیں,
اور وہ اس کو چینج ہونے نہیں دیں گے. یہ ساری لابی جو چینج کی گئی ہے نیٹ میٹرنگ کی طرف سے, یہ تو آئی پی پی ایس کی طرف سے کی گئی ہے. میں ایک میٹنگ میں تھا, وہاں پہ جو آئی پی پی ایس کے جو ایسوسیشن کے ہیڈ تھے وہ تو کہہ رہے تھے نیٹ میٹرنگ کو بند ہی کر دیا جائے. یہ جو آج ہم 10 روپے یا 27 روپے کی بات کر رہے ہیں, وہ تو یہ ان کو ریکمینڈ کر رہے تھے کہ اس کو کریں کچھ نہ, مطلب کہ نیٹ میٹنگ ہونی ہی نہیں چاہیے. صرف جو عوام ہے وہ آئی پی پی سے ہی پیسے بجلی لے اور ان کو مہنگے داموں ان کو پیسے دے. بٹ حسنات, یہ تو اتنی ڈسکریجنگ بات ہے نا سولر صارفین کے لیے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں نیٹ میٹرنگ کی تو چلے ہم بات کر ہی رہے ہیں, جو آف گریڈ صارفین ہیں کل کو ان کے اوپر کوئی بجلی نہ گر جائے کہ جناب آپ سورج کی شعائیں استعمال کر رہے ہیں اپنی چھت پہ سولر لگا کے, آپ بھی ٹیکس دیں. بالکل ایسی ہی ہے. دیکھیں ابھی جو لوگ آف گریڈ ہو رہے ہیں وہ ڈسکو کا بالکل وہی حال کر دیں گے جو کہ ایک ٹائم پہ پی ٹی سی ایل کا ہوا تھا. اگر پی ٹی سی ایل کو کوئی یوز کرنے والا نہیں رہ گیا تھا, اسی طرح ڈسکو کو یوز کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. اور یہ ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کون اس کو خریدے گا جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سارا آپ کا کنزیومر ہی آف گریڈ ہو گیا. آپ کا نیٹ ورک تو پڑا ہوا, لیکن نیٹ ورک کے جو یوز کرنے کا کوئی بندہ نہیں ہے, تو وہ کون نیٹ ورک اس کو آن کرے گا, کون اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جائے گا. آپ کی بات جو ڈسکریجنگ ہو رہی ہے وہ جو آف گریڈ ہے, اگر آج بیٹری لگا رہے ہیں, کل کو ہو سکتا ہے جس نے سولر لگایا ہوا ہے اس کو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے, آپ کے فکس چارجز ایڈ کر دیں گے, آپ کو ٹیکس ایڈ کر دیں گے. تو وہ یہی تو ایشو ہے کہ جس میں اس میں کتنی حقیقتیں کی جا رہی تھی. جو لوگ جی باقاعدہ جو بجلی کے بل بھرتے ہیں ان پہ بڑا برڈن آ گیا ہے کیونکہ لوگوں نے سولر سسٹم لگا لیے ہیں. تو کیا یہ فیکٹر تھا, وجوہات کیا تھی اس پورے نظام کو چینج کرنے کی؟ دیکھیں جو وہ وجوہات ہیں, مطلب ہم نے ریکمینڈ ہمیشہ یہ کیا ہے کہ جو ایشوز ہیں, ایک گرڈ اسٹیبلٹی کا اپنی جگہ ایشو ہے, جو آئی پی پی سے کیپیسٹی چارجز ہیں ان کا الگ سے ایشو ہے, ایک جو 200 یونٹس کے کیپ کے ہمارے پروٹیکٹیو کنزیومرز ہیں ان کا ایک الگ سے ایشو ہے. تو یہ تینوں ایشوز کو الگ الگ سالو کیا جائے, ان تینوں ایشوز کے الگ الگ فکس چارجز بنائے جائیں جو کہ کنزیومر جو سولر کے کنزیومر اس کو دی جائیں. ہم بالکل مانتے ہیں کہ ڈسکو کا نیٹ ورک جو ہے وہ اسٹیبل ہونا چاہیے. ڈسکو کے نیٹ ورک کے لیے جو بھی فائنینشیل کاسٹ ہے وہ ایک کنزیومر کو دینی چاہیے. وہ فکس چارجز ہونے چاہیے, وہ فکس چارجز ہیں, کسی طرح کے چارجز ہونے چاہیے اور وہ ڈائریکٹلی ٹو ڈسکو جانے چاہیے. آج ہم اگر جو کنزیومر اگر میں بند کی بات کرتا ہوں, میں پیسے دیتا ہوں, مجھے نہیں پتا میرے پیسے کہاں لگ رہے ہیں, وہ آئی پی پی ایس کو جا رہے ہیں, ڈسکو کو جا رہے ہیں یا کسی اور طرف جا رہے ہیں. تو کم از کم وہ کسی ایک اینگل پہ جاتے. کل کو میں پوچھ تو سکتا کہ میں نے 1 سال میں 2 سال میں اتنا پیسہ دیا ہے, تو کیا وہ میرا جو اسٹیبل ہونا تھا میرا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کیا ہوا یا نہیں ہوا. وہ اگر آج پہ اتنے 70-80 سال میں اگر نہیں اسٹیبل ہوا تو کیا آگے اسٹیبل ہو سکتا ہے اس طرح سے جس طرح سے یہ بلنگ کر رہے ہیں. رائٹ, تھینک یو ویری مچ حسنات خان, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. اور یہ بڑی ڈسکریج بات ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ سولر پہ سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں نیو صارفین ہیں, ان کے لیے تو ڈسکریجمنٹ ہے ہی ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس 3 پرائمری ویز ہیں نا ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی, کول ہے, ہائیڈرو ہے, فرنس آئل ہے. آپ اپنے جو پریزرو جو فاسلز ہیں ان کا ذخیرہ بھی ختم کریں گے, ان کے اوپر بوجھ بڑھے گا. اینڈ دین اگین ان سے الیکٹریسٹی کنورٹ کرنے کی جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے وہ بھی آپ کے اوپر اضافی بوجھ ہے. آئی ڈونٹ نو, دنیا سولر انرجی کی بات کر رہی ہے, گرین انرجی, سولرائزیشن, اور کہیں تو پبلک کو ریلیف ملنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ ٹیکس, اور اس میں بھی جی ایس ٹی ساتھ میں شامل کیا گیا ہے. تو اور صدف ای وی ویہیکلز آ گئی ہیں نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ الیکٹرو بسز چل رہی ہیں, ای وی ویہیکلز کو انکریج کیا جا رہا ہے, ای وی چارجنگ اسٹیشنز لگائے جا رہے ہیں. تو بجلی کہاں سے آئے گی؟ اب پھر ہم بات کرتے ہیں گرین انرجی کی. ہم بات کرتے ہیں جی ہمیں اپنی جو ہے نا فیول جو ہے کم کرنا چاہیے, اس کا استعمال کم کرنا چاہیے. جب آلریڈی ہو رہا ہے تو اس کو بھی ڈسکریج کیا جا رہا ہے. تو آئی تھنک گورنمنٹ کو اس پر سوچنا چاہیے ہوگا, نظر ثانی کرنی چاہیے ہوگی, کیونکہ پبلک کی بڑی اس میں انویسٹمنٹ ہے.